بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کس وقت بسم اللہ پڑھنا انسان کو کافر بنا سکتا ہے؟ جواب: اگر کوئی شخص گناہ یا حرام کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام مذاق میں یا اس عمل کی توہین کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ کفر کی جانب لے جا سکتا ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے والا انسان شیطان کو زیادہ پسند ہوتا ہے؟ جواب: جھوٹ بولنے والا عمل شیطان کو بہت پسند ہے، کیونکہ جھوٹ انسان کے اخلاق کو خراب کرتا ہے اور ایمان میں رگنا ڈالتا ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے قبر میں اندھیرا ہوتا ہے؟ جواب: نماز چھوڑنے سے قبر میں روشنی نہیں ہوتی بلکہ اندھیرا ہوتا ہے، کیونکہ نماز ایمان کی روشنی ہے۔ سوال: ایک مہمان کتنے دنوں تک مہمان نوازی کا حقدار ہوتا ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات کے مطابق مہمان 3 دن تک مہمان نوازی کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کے بعد طویل قیام کی اجازت منظیق یا میزبان کی مرضی پر منحصر ہے۔ سوال: وہ کون سی برائی ہے جو ذرا برابر بھی ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: اگر انسان اپنے نفس یا دل میں تکبر یعنی غرور رکھے، حتیٰ کہ اس کی مقدار ذرا برابر بھی ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون سا نبی اپنی قبر سے اٹھیں گے؟ جواب: سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھیں گے۔ سوال: فتح مکہ کے دوران مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: تاریخی روایات کے مطابق فتح مکہ کے وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 10,000 تھی۔ سوال: قرآن مجید کی کون سی سورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ جواب: سورت یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں خلاصہ کے طور پر دین اسلام کی تعلیمات بیان ہوئی ہیں۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے انسان کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے؟ جواب: اگر کسی مومن کی موت اللہ کی راہ میں ہو، جیسے جہاد یا اللہ کی رضا کے لیے، تو اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا فرمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ سوال: دنیا کی سب سے پہلی زبان کون سی تھی؟ جواب: تاریخی اور لغوی نقطہ نظر سے کہا جاتا ہے کہ عربی سب سے پہلی زبان میں سے ایک تھی اور اسی سے زبانوں کا آغاز ہوا۔ سوال: قیامت کے دن ہر شخص سے کتنے سوال ہوں گے؟ جواب: حدیث شریف میں بیان ہے کہ ہر شخص سے 3 سوال ہوں گے، نماز، اس کے بچوں اور مال کی بابت۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے آپ کھولنا جانتے ہیں مگر بند کرنا نہیں؟ جواب: انڈا ایسی چیز ہے کھولنا آسان ہے لیکن اسے پھر سے بند نہیں کیا جا سکتا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو پانی میں ڈوبی نہیں ہوتی؟ جواب: برف پانی میں نہیں ڈوبتی، کیونکہ وہ پہلے ہی ٹھوس شکل میں پانی کی حالت ہوتی ہے۔ سوال: وہ کون سی حالت ہے جس میں ہر حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے؟ جواب: اذان اور نماز کی حالت۔ سوال: تمام برائیوں کی چابی کون سی برائی ہے؟ جواب: جھوٹ تمام برائیوں کی بنیاد یا چابی ہے، کیونکہ سچائی میں برائی کا خاتمہ ہے۔ سوال: مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ جواب: مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 100,000 نمازوں کے برابر ہے۔ سوال: کون سی صورت میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے؟ جواب: سورۃ فاتحہ کو شفا بخش اور ہر بیماری کے لیے روحانی علاج قرار دیا گیا ہے۔ سوال: کون سی سورت پڑھنے والا انسان بھوکا نہیں سوتا؟ جواب: سورۃ واقعہ۔ سوال: کس نماز میں سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب: تہجد یا وتر کی نماز میں اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے سے اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوتی ہے۔ سوال: دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا جو صرف مسلمان پڑھ سکیں گے؟ جواب: کافر لکھا ہوگا اور صرف مومن مسلمان ہی پڑھ سکے گا، کیونکہ ان کے ایمان کی طاقت سے وہ اسے پہچان سکیں گے۔ سوال: کون سا عمل قبر کی گرمی سے بچائے گا؟ جواب: صدقہ جاریہ کرنے سے انسان قبر کی تکلیف سے بچ سکتا ہے۔ سوال: کون سی جگہ کپڑے رکھنے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے؟ جواب:
اگر گیلے کپڑے باتھ روم میں ذخیرہ رکھے جائیں تو نمی اور بیکٹیریا کے باعث بیماری کا خطرہ ہوتا ہے۔ سوال: مرنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی سورت پڑھنے کا حکم دیا؟ جواب: سنت کے مطابق سورت یاسین قبر میں پڑھنے کی سفارش کی گئی تاکہ موت آسان ہو جائے۔ سوال: دانتوں کے نیچے زبان کا آ جانا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: یہ جلد بازی یا ہوشیاری کا وقت یا اندازہ نہ لگانے کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال: اللہ کے نزدیک تمام انبیاء میں سب سے محبوب نبی کون ہیں؟ جواب: سب انبیاء علیہ السلام میں سب سے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سوال: قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے قریب کون ہوگا؟ جواب: وہ شخص جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھے گا یا زیادہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرے گا۔ سوال: قیامت کی آخری نشانی کون سی ہوگی اور وہ کس ملک سے ہوگی؟ جواب: یمن سے آگ نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ سوال: کس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے؟ جواب: مومن کے لیے دنیا قید خانہ کی مانند ہے، کیونکہ وہ حقیقی سکون اور راحت کی خواہش میں دنیا کو عبور کرتا ہے۔ سوال: وہ کون سا وقت ہے جب سرما لگانا سنت ہے؟ جواب: رات کو۔ سوال: جو شخص مسلسل جمعے چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کوئی جان بوجھ کر 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے تو حدیث میں بیان ہے کہ اس نے کفر تک کی جانب قدم بڑھایا، مگر اس کے لیے توبہ کھلی راہ ہے۔ سوال: کس وقت پانی استعمال کرتے ہوئے موت آ جائے تو شہید کہلائے گا؟ جواب: وضو کرتے ہوئے۔ سوال: کون سی نماز گھر میں پڑھنا بہتر ہے؟ جواب: نفل نماز، خاص طور پر تہجد یا نفلیت گھر میں ادا کرنا افضل ہے۔ سوال: جب لوگ جھوٹی احادیث بیان کریں گے تو یہ کس وقت کی نشانی ہے؟ جواب: یہ قیامت قبل کی نشانیوں میں سے ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ لوگ صحیح احادیث سے کنارہ کشی کریں گے اور جھوٹی احادیث بیان کریں گے۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کے نام موجود ہیں؟ جواب: قرآن میں براہ راست 4 فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل کے نام آئے ہیں۔ سوال: نماز میں سستی کرنے والا قیامت کے دن کس جانور کی شکل میں ہوگا؟ جواب: حدیث میں آیا ہے کہ وہ سور یعنی خنزیر کی شکل میں ہوگا۔ سوال: پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ دیا تھا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا خطبہ صفا کی پہاڑی پر دیا تھا جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت اسلام سنی۔ سوال: وہ کون سی آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ نے خود لی ہے؟ جواب: قرآن مجید وہ کتاب ہے جسے اللہ نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا وعدہ خود فرمایا۔ سوال: قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کس سے بات نہیں کرے گا؟ جواب: احسان جتلانے والے سے۔ سوال: کس سے ملنے سے راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ جواب: مریض سے ملنا، خصوصاً بیمار مسلمان سے، ثواب اور رحمت کا سبب ہے اور رزق کے راستے کھولتا ہے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس سے مومن کے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب: اللہ کا ذکر اور تسبیح اذکار کرنے سے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ سوال: دریائے فرات میں قیامت کے قریب کون سا پہاڑ ظاہر ہوگا؟ جواب: روایت کے مطابق قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ سوال: قرآن کی کنجی کون سی ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن کریم کی کلیدی عبادت یعنی کنجی کہا جاتا ہے۔ سوال: رات میں پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ جواب: چاہے رات ہو یا دن، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اور اسلام میں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے ذرات شروع کی؟ جواب: قرآن میں آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اول انسان تھے جنہوں نے ذرات مٹی سے زندگی کی ابتدا کی۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا لفظ کیا ہے؟ جواب: اقرا، جو پہلی وحی کی ابتدائی آیت ہے، یعنی پڑھو۔ سوال: جنت کے دروازے پر سب سے پہلے کون دستک دے گا؟
جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پہلے جنت کے دروازے پر پہنچ کر ایمان والوں کے لیے راستہ کھولیں گے۔ سوال: کون سا فرشتہ بارش برساتا ہے؟ جواب: حضرت میکائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہے جنہیں بارش اور رزق دینے کا کام سونپا گیا ہے۔ سوال: کون سے گناہ قرآن میں جہنم سے بھی بدتر کہا گیا ہے؟ جواب: سود کو قرآن میں ظالمانہ اور ظلم معاش کہا گیا ہے اور اسے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ سوال: دجال کے قتل کے بعد دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جواب: امن، سلامتی اور خوشحالی بین البشر ہوگی، یہ سب بڑی نعمت ہوگی۔ سوال: کس نبی کو صبر کا پہاڑ کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر و استقامت کی مثال مانا جاتا ہے، انہیں صبر کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ سوال: قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ جواب: قرآن میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے۔ سوال: جنت کی خوشبو کتنے فاصلے سے محسوس ہوگی؟ جواب: حدیث شریفہ کے مطابق 500 سال کے فاصلے سے محسوس ہوگی۔ سوال: قیامت کے دن سب سے عظیم عمل کون سا ہوگا؟ جواب: سب سے افضل اور عظیم عمل اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہوگا۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے؟ جواب: وہ شخص جو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرے، وہ جنت کے 8 دروازے پائے گا۔ سوال: کس عورت پر زنا کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ جواب: وہ عورت جس پر زنا بالجبر یعنی اس کی مرضی کے خلاف کیا گیا ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسلام میں جبر کا شکار ہونے والی عورت کو معاف کیا گیا ہے کیونکہ اس کا کوئی ارادہ یا رضا شامل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے مظلوموں کا محافظ ہے۔ سوال: میاں بیوی کتنی عمر کے ہو جائیں تو دونوں کو الگ ہو جائیں؟ جواب: اسلام میں میاں بیوی کی جدائی عمر کی بنیاد پر نہیں ہوتی بلکہ طلاق، خلع یا موت کے ذریعے رشتہ ختم ہوتا ہے۔ عمر بڑھنے پر تعلق کا خاتمہ کوئی اسلامی اصول نہیں بلکہ محبت، تعاون اور وفاداری کا وقت ہوتا ہے۔ سوال: کون سی تکلیف آنا اللہ کے راضی ہونے کی پہلی نشانی ہے؟ جواب: بعض علماء کے مطابق دل میں اللہ کی طرف رجوع کی تڑپ یا روحانی بے چینی ایسی تکلیف ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کی طرف پہلا اشارہ ہو سکتی ہے۔ یہ دل کا نرم ہونا اور توبہ کی خواہش اللہ کی رحمت کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ سوال: لڑکی کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا عقل مندی کی نشانی ہے؟ جواب: عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جس لڑکی کا ماتھا کشادہ یعنی پیشانی بڑی اور صاف ہو، وہ ذہین اور سمجھدار مانی جاتی ہے۔ کشادہ پیشانی عقل اور وقار کی علامت سمجھی جاتی ہے اور یہ ایک جسمانی علامت ہے جو علم فہم سے جوڑی جاتی ہے۔ سوال: جمعہ کے دن کپڑے دھونے سے کون سی مصیبت گھر آتی ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات میں جمعہ کے دن کپڑے دھونا منع نہیں ہے، البتہ بعض روایات یا عوامی توہمات میں کہا جاتا ہے کہ جمعے کو یہ کرنے سے نحوست آتی ہے، مگر شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں، یہ صرف روایتوں کی بات ہے، حقیقت نہیں۔ سوال: مچھلیوں کا عذاب کس قوم پر نازل ہوا تھا؟ جواب: مچھلیوں کا عذاب بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے۔ ان لوگوں کو اصحاب السبت یعنی ہفتے والے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں، لیکن انہوں نے چالاکی سے ہفتے کے دن جال لگا کر اللہ کی نافرمانی کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت عذاب دیا اور ان میں سے نافرمانوں کو بندر بنا دیا۔ سوال: زیر ناف بال کس چیز سے صاف کرنے والی عورت کا جنازہ بھاری ہو جاتا ہے؟ جواب: اسلامی روایات کے مطابق اگر کوئی عورت زیر ناف بالوں کو دھات یا چھری جیسے سخت اور نقصان دہ طریقے سے صاف کرتی ہے تو بعض علماء نے اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ بعض اقوال میں آیا ہے کہ ایسی عورت کا جنازہ فرشتوں پر بھاری ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنی فطری صفائی کو ظالمانہ انداز میں ادا کیا۔ بہتر یہ ہے کہ عورتیں قدرتی، نرم اور جائز طریقے جیسے نورات یا دیگر محفوظ طریقے اپنائیں تاکہ جسم کو نقصان نہ ہو اور شرعی احکامات کے مطابق صفائی ہو۔ تاہم یاد رکھیں کہ یہ بات ضعیف اقوال پر مبنی ہے، قرآن و حدیث میں اس کا واضح ثبوت موجود نہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ انسان پاکیزگی کو محفوظ طریقے سے اپنائے۔ سوال: خواب میں پانی دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟
جواب: خواب میں پانی دیکھنا عام طور پر رزق، سکون، علم یا زندگی میں بہتری کی علامت ہوتی ہے۔ اگر پانی صاف ہو تو یہ دل کی اطمینان، ہدایت اور برکت کی علامت ہے۔ اگر پانی گندلا ہو یا خوفناک لگے تو یہ کسی آزمائش، الجھن یا پریشانی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ خواب کی تفصیل وقت اور خواب دیکھنے والے کی کیفیت کے مطابق اس کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پر صاف پانی کا خواب دیکھنا خیر اور خوشخبری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سوال: رات کو نیند میں جھٹکا لگنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: رات کو سوتے وقت اچانک جھٹکا عام طور پر ہیپنک جرک کہلاتا ہے، جو کہ دماغ کی ایک قدرتی حرکت ہے۔ یہی وقت ہوتا ہے جب انسان گہری نیند میں جانے لگتا ہے اور دماغ کو اچانک لگتا ہے کہ جیسے وہ گر رہا ہے۔ اس کی سائنسی وجہ جسم کے پٹھوں کی اچانک حرکت یا دماغی سگنل ہوتا ہے۔ سوال: نماز یا قرآن پڑھتے وقت نیند کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: نماز یا قرآن پڑھتے وقت نیند آنا دو طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر انسان بہت تھکا ہوا ہو تو یہ جسمانی کمزوری کی علامت ہے، لیکن اگر یہ مسلسل ہوتا ہے اور دیگر کاموں میں بالکل چستی ہو تو یہ روحانی سستی یا شیطانی وسوسے کی علامت ہو سکتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب تم نیند میں ہو اور نماز پڑھو تو بہتر ہے کہ سو جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نیند کی حالت میں انسان دعا میں کچھ غلط الفاظ ادا کر بیٹھے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تازہ دم ہو کر قرآن یا نماز ادا کی جائے تاکہ دل اور دماغ حاضر رہیں۔ سوال: آم کے ساتھ روٹی کھانے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب: آم کے ساتھ روٹی کھانا ایک پرانی دیسی روایت ہے جو جسم کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ طبی طور پر آم فائبر، وٹامن اے، سی اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے، جبکہ گندم کی روٹی کاربوہائیڈریٹس اور توانائی ہوتی ہے۔ ان دونوں کا امتزاج معدے کو بہتر کرتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے اور خون کی کمی جیسے مسائل میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ دیسی حکیموں کے مطابق یہ جوڑوں کے درد، کمزوری اور دل کی دھڑکن بے ترتیبی میں بھی مفید ہے۔